کتنے انبیاء کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اور کیا وہ اب بھی زندہ ہیں؟ سب سے پہلے ہم حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر ایک مرتبہ سورہ کہف میں آیا ہے۔ حضرت خضر کا نام بلیہ ہے، آپ کا لقب خضر ہے۔ خضر کے معنی سبز کے ہیں۔ آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بھی جاتے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ آپ علیہ السلام جہاں سے بھی گزرتے وہاں پر گھاس اگاتی تھی، اس لیے آپ کا لقب خضر تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام ایک بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن آپ کو بادشاہت پسند نہ تھی، اس لیے آپ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کر کسی دور دراز مقام پر پہنچ گئے۔ اس سفر میں آپ علیہ السلام کو آب حیات کا چشمہ ملا۔ آپ علیہ السلام نے اس کا پانی پیا اور ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، صحابہ کرام وہاں پر موجود تھے۔ ایک شخص وہاں پر آیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس سے گزرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اس نے کچھ الفاظ کہے اور چلا گیا۔ کچھ صحابہ کرام نے اس شخص کو دیکھا اور پوچھا، کوئی اس شخص کو جانتا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی کہ وہ زندہ آدمی کی شکل میں لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب دجال مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو حضرت خضر علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بہت سے علوم سے نوازا۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کی مدد قیامت تک کرتے رہیں گے۔ زندہ انبیاء میں دوسرا نام حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے ایک آواز سنی کہ اے اللہ تعالیٰ تو مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انس اس آواز کا پیچھا کرو۔ جب میں آواز کا پیچھا کرتے ہوئے پہاڑی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سفید کپڑوں میں ملبوس نظر آیا۔ اس شخص نے کہا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے کہا، جی ہاں۔ تو وہ فرمانے لگے، تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرا سلام کہنا اور بتانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی الیاس آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ساتھ لے کر اس جگہ چل پڑے۔ جب قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ اچانک ہی آسمان سے ایک دسترخوان آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی بلایا اور ہم نے کھانا کھا لیا۔ جب ہم نے کھانا کھا لیا تو آسمان سے ایک بادل نمودار ہوا اور حضرت الیاس علیہ السلام کو لے کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک گھوڑے پر آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا تھا۔ اور روایت میں ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام جنگلوں اور پہاڑوں میں آج بھی موجود رہتے ہیں۔ زندہ نبیوں میں تیسرا نام حضرت ادریس علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو بلند مقام کی طرف اٹھا لیا تھا۔ بلند مقام جنت کو کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام سے روایت ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے۔ آپ علیہ السلام کپڑوں کی سلائی بھی کرتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ساتھ میں جاری رکھتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیاحت میں رہتے اور دین کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا، میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کی، پھر ان کو زندہ کر دیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں جنت اور دوزخ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ آپ علیہ السلام نے جنت میں جانے کے بعد فرمایا کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پر حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔
زندہ نبیوں میں چوتھا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان یہودیوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی تو یہودی علیہ السلام کے دشمن بن گئے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ جب آپ علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے تتیہ نامی شخص کو آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے کمرے میں بھیجا۔ جب وہ شخص آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے پہنچا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بادل آیا اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے تتیہ کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ کر دی۔ جب یہود اندر آئے تو انہوں نے تتیہ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر قتل کر دیا۔ تتیہ کے خاندان والوں نے اس کو ڈھونڈا لیکن وہ اس کو کہیں بھی نہ ڈھونڈ پائے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لاش کا معائنہ کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا منہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھا لیکن اس کا جسم تتیہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اس لیے وہ زندہ ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال سے مقابلہ کریں گے اور دجال کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں دین حق پر قائم رکھے۔ آمین۔